بیوی کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ان کے رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار سمجھے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، المرأة الصالحہ اذا نظر الیہا سرته واذا غاب عنها حفظته واذا امرها اطاعته، کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اپنے انوکھے انداز سے شوہر کے دل جیت لے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب شوہر اپنی بیوی سے دور چلا جائے تو اس کی عزت کی ناموس کی حفاظت کرے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب شوہر کسی کام کے کرنے کو کہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو یقیناً اس کا گھر جنت کا نظیر بنتا ہے۔ اور شوہر کے ذمے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج تک ان کے کاندھے پر ان کے والدین کی ذمہ داری تھی، لیکن قبولیت کے بعد ایک بڑی ذمہ داری ان کی بیوی کے سر عائد ہوتی ہے کہ آج کے بعد اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا بھی انتظام کرے گا، ان کی نان و نفقہ کے ساتھ اپنے والدین کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ اس گھر کو جنت کا نظیر بناتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بیوی کے بھی رشتہ دار کو اپنا رشتہ دار سمجھے اور ان کے ساتھ وہی سلوک اور وہی برتاؤ کرے جو رب کائنات کے دولہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم بآلہ، کہ وہ زمین پر سب سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جن کے اخلاق بہت عمدہ ہوں اور جو اپنے اہل و عیال یعنی بیوی کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو۔ یاد کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آب حیات زندگی کو کہ جب اللہ کے نبی مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ گئے تھے، رئیس مکہ نے کہا تھا کہ آج آپ میرے یہاں مہمان بن جائے فتح مکہ کے موقع سے، تو اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انصبوا لی خیمۃ عند قبر خدیجہ، کہ میرا خیمہ حضرت خدیجہ کے قبر کے پاس لگا دو تاکہ ساری دنیا یہ جان لے کہ آج جو مکہ فتح ہوا ہے اس کے پیچھے حضرت خدیجہ کا بھی ہاتھ ہے۔ اس سے یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ ہر انسان اپنی بیوی کے ساتھ وہی حسن و سلوک کرے، وہی برتاؤ کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، ہمیں تعلیم دیا۔ اور یاد رکھیں ایجاب و قبول کے بعد چونکہ لڑکی اجنبی جگہ کی ہوتی ہے، لڑکا بھی ایک اجنبی ہوتا ہے، لیکن ایجاب اور قبول یہ دو ایسے بول ہیں جس کے بندھن کے بعد دونوں ایک رشتے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ لڑکی کی زبان مختلف ہو سکتی ہے، لڑکا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، دونوں آپس میں میل اور محبت اور الفت کے ساتھ اگر زندگی بسر کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ ان کے اوپر غیب سے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قریبی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔